کیا برتھ ڈے کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ یہ اتنا کامن سوال ہو گیا ہے. آپ پوچھیں علماء سے تو علماء کہتے ہیں کہ یہ وہ غیر قوم کے ساتھ مشابہت کرنے والی بات ہے، اس میں اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ سالگرہ منائیں. لیکن اگر تھوڑا سا آپ کمپیریٹیو ریلیجن کی اسٹڈی کریں گے تو آپ کو اس کی جڑیں پتہ چلیں گی کہ یہ کہاں سے رہا ہے. میں اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں اس سوال کو ڈسکس کرنا چاہوں گا، کیونکہ اتنے دفعہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ برتھ ڈے منانا صحیح ہے یا غلط ہے. علماء کہتے ہیں کہ نہیں منانا چاہیے. کیوں نہیں منانا چاہیے؟ یہ سوال اس بات پہ زیادہ بات ہوئی نہیں کبھی، تو میں آپ کو اس کی اصلیت جو ہے وہاں لے کے چلتا ہوں. میں نے کہا اگر کوئی اس طرح کا کام ہو دنیاوی تو آپ اس میں شرکت کر سکتے ہیں، لیکن اگر شرک ثابت ہو جائے تو پھر یہ ہمارے لیے حرام ہو گیا. ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم مانتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کو ہم مانتے ہیں، اور جو ایک چیز جس سے ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہے شرک. فرض کرے آج کوئی اپنی سالگرہ آج کے دن منا رہا ہے، تو جس دن آج وہ پیدا ہوا اس دن ہو سکتا ہے 1000 2000 بچے اور بھی پیدا ہوئے تھے، تو اس کی پیدائش میں کون سی بڑی بات ہوگی کہ سیلیبریشن کی نوبت کہاں سے آ گئی؟ ایسا کیا ہو گیا کہ آپ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ ایسی کون سی بڑی چیز ہو گئی؟ لیکن ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان بھلے سال تمام میں کچھ نہ سوچے، لیکن جس دن اس کی پیدائش کا دن ہوتا ہے اس دن اس کو ایک خیال ضرور آتا ہے کہ میری جتنی زندگی تھی اس سے 1 سال آج کم ہو گیا ہے. جب تک یہ سوال ذہن میں آیا آپ کے آگے درست ہونے کے چانسز پورے ہیں کہ اگر میری زندگی 50 سال تھی 60 سال تھی، آج 1 سال کم ہو گیا، تو جتنی دیوار رہ گئی تھی اس میں سے ایک اینٹ اور نکل گیا. آپ مجھے بتائیں آپ اس کو سیلیبریٹ کریں گے کہ آپ افسوس کریں گے؟ یہ افسوس کرنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسان کو پیدا کیا ہے سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں. جو آپ کے لیے جو ٹیسٹ کا پیریڈ ہے اس میں سے 1 سال نکل گیا تو آپ کا ٹیسٹ جو ہے اور چھوٹا رہ گیا ابھی. تو آپ کا رجحان کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا رجحان یہ ہونا چاہیے کہ اب آگے جو رہ گیا ہے کتنا رہ گیا ہمیں نہیں معلوم، اس میں پاس ہو سکوں گا کہ نہیں ہو سکوں گا. اور فطری طور پہ یہ خیال انسان کو آتا ضرور ہے، لیکن جہاں یہ سیلیبریشن شروع ہو گئی اس خیال کو مار دیا جاتا ہے. 12 بجے نہیں کہ بس میسیجز شروع ہوئے، ادھر سے مبارکباد آ گئی، ادھر سے میسیجز آ رہے ہیں، ادھر سے سرپرائز آ رہا ہے، کیک آ رہا ہے. یہ انسان کو اس خیال پہ سوچنے کا موقع نہیں ملتا، اور اس دن آپ اس خیال سے چوک گئے تو پھر آپ کا پورا سال گیا. تو یہ سیلیبریشن کے پیچھے یہ کہ اس خیال سے آپ کو دور کیا جا رہا ہے. اب یہ آیا کہاں سے؟ میں نے کہا کہ جس دن کوئی بچہ پیدا ہوا اس دن 10,000 اور پیدا ہوئے ہوں گے. تو کمال کیا ہوا؟ سیلیبریشن اس وقت کی جاتی ہے جبکہ کوئی بڑی چیز ہوئی ہو. تو یہ شروع کہاں سے ہوا ہے؟ کس نے شروع کیا تھا یہ پہلے؟ اگر آپ بائبل پڑھیں گے تو کتاب تخلیق باب نمبر 40 لائن نمبر 20 میں جس شخص نے پہلے برتھ ڈے جو منائی تھی وہ فرعون تھا. وجہ؟ عام آدمی تو روز پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا تو اس نے کہا کہ جب خدا پیدا ہوا ہے تو یقیناً کوئی بڑی بات ہوئی ہے، تو سیلیبریشن بنتا ہے. نعوذ باللہ، کسی دن خدا پیدا ہو رہا ہے جس کا وہ دعویٰ کر رہا تھا تو اس کا سیلیبریٹ کرنا سمجھ میں آتا ہے. اس کے سیلیبریشن کے پیچھے تکبر ہے کہ اپنے آپ کو وہ اس لائق سمجھ رہا ہے. ایسا اس نے اپنے آپ کو سمجھا ہوا ہے کہ میں خدا ہوں، تو میری جب پیدائش ہوئی ہے بحیثیت خدا تو پھر سیلیبریشن بنتی ہے، اور اس نے سیلیبریٹ کیا تھا. یہ آپ مجھے بتائیں اس میں شرک ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم مانتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو، اور کس کی سنت پہ چل رہے ہیں؟ فرعون کی. اور آخرت میں کون سی امت میں اٹھنا ہے؟ ہمیں اٹھنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں. لیکن کرنا وہ ساری چیزیں ہیں جو غیر مسلم قومیں کرتی آئی ہیں. یہ نہ صرف غیر مسلم قوم کا ہے بلکہ اس کی جو شروعات ہے وہ ٹوٹل شرک پہ ہے. فرعون جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ثابت ہوا ہے، اس نے یہ سالگرہ منائی تھی یہ سوچ کے کہ آج میں پیدا ہوا ہوں اور خدا ہوں.
اس حیثیت سے اس نے یہ جو چیز شروع کی تھی، آج ہم اس کو منانے لگیں گے تو پھر ہم کہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں گے؟ اس سے بڑا شرک اور کیا چاہیے کہ ہم وہ چیز کرنے پہ ہم آمادہ ہیں، کہتے ہیں یار آپ لوگ اتنے شدید ہو کہ ہمیں کوئی سیلیبریشن نہیں کرنے دیتے۔ بھئی کون منع کر رہا ہے؟ نوکری لگی ہے، دعوت دو، شادی کی تقریب ہے، ہاں میں بلاؤ، ہم آتے ہیں، آپ سیلیبریٹ کریں حلال انداز میں جیسے جس کی اجازت دی گئی ہے۔ بچوں کا سیلیبریشن، پھر ہم بچوں کو کیا کہیں؟ بچے نے اچھے ایگزام سے رزلٹ میں اپنے مارکس اچھے لائے ہیں، آپ سیلیبریٹ کریں، اس کو پارٹی رکھیں، حلال طریقہ ہے، اس سے منع نہیں کرتا اسلام۔ اس نے قرآن کا ایک دور ختم کر لیا، پارٹی رکھیں، دعوت دے، لوگوں کو بلائیں۔ لیکن جہاں شرک آ گیا، پھر چاہے بچے ناراض ہوں، بیوی ناراض ہو، ماں ناراض ہو، بھائی ناراض ہو یا پڑوسی ناراض ہو، پھر اس میں ہم نہیں مبتلا ہو سکتے۔ تو آپ دیکھ لیں جس کے ساتھ شرک جڑا ہوا ہے، اتنا بڑا شرک کہ خدا کی پیدائش ہوئی تھی تو وہ منا رہا تھا، اور برتھ ڈے میں ہوتا کیا ہے؟ کیک کاٹا جاتا ہے۔ کیک کے پیچھے جو شرک ہے وہ بھی سن لیجئے گا۔ کیک شروع میں جو ہوتا تھا وہ گول ہوتا تھا اور اس کے اوپر موم بتیاں لگائی جاتی تھی۔ اس کے پیچھے کیا عقیدہ ہے؟ اس کے پیچھے عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو گول کیک ہوتا تھا یہ چاند ہے، جیسے الہ شمس ہے، یہ ایک الہ قمر بھی ہے، اور یہ جو موم بتیاں ہیں یہ چاند کی روشنی ہیں۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ایک پھونک مار کے ساری موم بتیاں بجھا دی تو آپ کی جتنی تمنائیں ہیں اس سال کی وہ پوری ہو جائیں گی۔ آپ کی اگر کوئی تمنا ہو تو اس کو پوری کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اور یہ کہتے ہیں اگر ایک پھونک میں ساری موم بتیاں بجھا دی تو وہ جو چاند ہے، مون گاڈ جو ہے، وہ آپ کی اس سال کی ہر تمنا کو پوری کرے گا۔ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں دوسرے سیلیبریشنز رکھیں، قرآن کا ایک دور ختم ہوا ہے، پارٹی رکھیں، ہم آپ بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں، سیلیبریٹ کریں۔ برتھ ڈے کا کیک کیوں کھلانا چاہتے ہیں ہمیں اور خود کیوں کھا رہے ہیں، جبکہ اس میں صرف شرک ہے اور شرک کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو یہ اگر آپ اس کی جڑوں تک جا کے دیکھیں کہ اس کی جڑ کہاں سے آ رہی ہے، تو پھر اسلام میں یعنی سالگرہ منانے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اور یعنی ذمہ داری کے ساتھ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اس کی جڑ جو ہے اس کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو سالگرہ منانا حرام ہے۔